الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات ذوق شوق دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بعد الحمد والسلام جگر گوشہ مفکر اسلام صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی محمد شاہد ظفر صاحب، فخر المدرسین، استاذ الاساتذہ، استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین علی بندیالوی چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جملہ اساتذہ کرام اور طلباء کرام جامعہ ہاذا اور فضلاء کرام جامعہ ہاذا اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول دیں وعلیکم السلام، اونچی آواز میں بولیں وعلیکم السلام. سبحان اللہ کی داد پہ آپ بڑے بخیل ہو کے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں سب سے مشکل تقریر اس وقت ہوتی ہے جب سامنے طلباء بیٹھے ہوں. کثرت میں چونکہ طلباء ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ طلباء سے سبحان اللہ کہلوانا بہت ہی مشکل مقام ہے. دوستان گرامی، آج کی یہ دوسری نشست عرص فقیہین انعقاد پذیر ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین فیضان بندیال شریف کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک یہ لوگ اس دنیا میں حیات رہتے ہیں ان کا فیض جاری اور ساری رہتا ہے. علم، نور اور روشنی تقسیم کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ ہستیاں اس دنیا سے ظاہری طور پر چلی جاتی ہیں، امام راضی فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون وینقلون من دار الی دار. حقیقت میں یہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو بعد از مرگ بھی ان کا جو فیض ہوتا ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے. وہ خانگاہیں ان کے وصال کے بعد بھی آباد رہتی ہیں، وہ آستانے اور جہاں وہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں لگایا کرتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی وہ صدائیں آتی رہتی ہیں. آپ دنیاوی بادشاہوں کو دیکھ لیں کہ جن کا ذکر جب وہ حیات ہوتے ہیں تو ہوتا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور آپ اسی مرد کلندر کو دیکھ رہے فقیہ العصر علامہ یار محمد بندیالوی کو، آج 80 کے قریب سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی ان کا نام صرف بندیال میں نہیں ساری کائنات میں جگمگا رہا ہے.
دوستان گرامی، بڑے بڑے بادشاہ اور چلے گئے. آپ مقبرہ جہانگیر دیکھیں، لاہور جائیں، دریا راوی کے کنارے ایک بادشاہ کا مزار ہے، ایک قبر ہے، وہاں آپ کو تاش کھیلنے والے مل جائیں گے، وہاں آپ کو چرس پینے والے مل جائیں گے، وہاں آپ کو بھنگ پینے والے مل جائیں گے، لیکن وہاں تمہیں کوئی اللہ کا قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا. گرامی کے در باب اللہ اکبر کبیرہ. گرامی کے در باب اے لوگ نے جنہوں نے زندگیاں اللہ دی یاد اندر گزاریاں نے، قرآن پڑھدیاں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، حدیث پڑھدیاں وقت گزاریا ہے. دنیاوی بادشاہ نہ مٹ گیا چلا گیا، لیکن جنہوں نے قال اللہ اور قال رسول دیاں صداواں لگائیاں نے، آج کئی 100 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے. اللہ گرامی قدر آپ، آج 1000 سال گزر گئے، زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی انہاں دا نام جگمگا رہا ہے. ذرا لاہور دی زمین دا مشاہدہ کرنا، دریائے راوی دے کنارے تے مقبرہ جہانگیر، کوئی نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن دریائے راوی کراس کرے گا، دریائے راوی کراس کرے گا، چٹا گنبد نظر آئے گا. اگر بچے کل پوچھ لینا اے کون ہے کدھا منارے، تے بچہ جواب دے گا اے حضور داتا علی حجویری دا منارے. اے کیوں نہ اے مرن تو بعد بھی انہاں دا چرچا باقی رہنا ہے، انہاں دی شہرت باقی رہنی ہے، کیونکہ انہاں نے اللہ رب العالمین دے نال دل لگا ہے. حضرت تاجدار کھڑی فرماندے نے ولی اللہ دے مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشی، وہ کی ہو جا جے دنیا ہو تو تے ٹر گئے نال خاموشی. جنہ عشقی نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہ مردے، وہ شک ہووی تا تک لے جا کے قبراں تے ڈیوے اور بلدے. گرامی کا درباب اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ اور سچے لوگوں دے نال ہو جاؤ. میں عرض کی مولا ایمان لے کے آئے، دل دے اندر تیرا خوف پیدا ہو گیا، تیرا ڈر پیدا ہو گیا، ہن ایک کیوں حکم فرمایا ہی نیکاں دے نال ہو جاؤ. آواز آئی میرے بندے، میری ذات بلا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، میری شان وے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میرے بندے میں ساری کائنات نو دیکھ رہا ہاں، میرا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا. میں بندیاں دی شارک دے قریب ہاں، میں شارک دے قریب ہاں، لیکن تسا میرا مشاہدہ نہیں کرو سکتے. میں اس واسطے حکم پہ دیندا ہاں میرے سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ، کیونکہ انہاں دے قریب بیٹھو گے، انہاں دا کردار ویکھو گے، انہاں دا پیار ویکھو گے، انہاں دا وقار دیکھو گے، انہاں دی محبت دیکھو گے. اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا انہاں دا دیدار کر دے جاؤ گے، اللہ دا جلوہ نظر آ جائے گا. گرامی قدرہ باب تو تے میں نماز ادا کر دے ثنا پڑھ چھوڑیے، الحمد پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. گرامی قدر باب نماز ادا کر دیا، جس مسلک دے نال تعلق رکھن والا چاہے شیعہ ہے او اے پہ دعا منگدا ہے، سنی ہے
دو بندی اہل حدیث ہر مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا اے دعا پہ منگدا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ترجمے دے اندر علماء نے فرق فرمایا کوئی آدھا ہے مولا سنو سیدھا رستہ دکھا دے, کوئی آدھا ہے سیدھا رستہ چلا دے. قربان جاواں تاجدار بریلی آ فرماندے نے اللہ سنو سیدھا رستہ چلا دے. اس وقت جنہ ویکھیا نہیں دعاواں پہ منگدے نے, جنہ ویکھ لیا او چلن دیاں پہ دعاواں منگدے نے. اے تو میں ہر ویلے دعا پہ منگدے ہاں سیدھا رستہ وکھا یا اللہ. او کیڑا رستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں تے تو انعام فرمایا. دوسری آیت فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ. انہاں دے اندر بھی نبیاں دا راستہ, صدیقاں دا راستہ, شہاد دا راستہ. گرامی ایک طرف آپ قرآن سمجھ پڑھیا, لیکن آؤ اس ترجمہ قرآن مجید دا میاں صاحب دی زبان دے اندر کر دے رہے ہیں. اے ہر ویلے دعا تو تے میں کنہ دے راستے تے چلن دی منگ دے ہیں. میاں صاحب فرماندے نے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے. ہوئے بن مرشد تنو راہ نہیں لبھنا تے تو رول مرسے وچ راہ دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچیاں دے نال ہو جاؤ. آخری حدیث میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا. امام بخاری نے, امام مسلم نے نقل فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی میرے سرکار نے فرمایا مثل الجلیح الصالح وجلیس السوء کعامل المسک ونافخ الکیر وَإِمَّا أَن يُهْجِزَكَ وَإِمَّا أَن تَبْتَاءَ مِنْهُ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا وَأَمَّا نَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتَنِةً أَوْ كَمَا قَالَ. سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے سرکار نے فرمایا ایک چنگا سنگ ہوندا ہے, ایک برا سنگ ہوندا ہے. برا سنگ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک بٹھی والا لوہار دکان چلان والا او دے کول بیٹھ جاؤ یا تھوڑے کپڑے جلا دے گا یا کہ ہوئے گا گندی بدبو آئے گی. اے برے سنگ دی مثال ہے. فرمایا سچے لوگاں دی مثال کس طرح ہے؟ جس طرح ایک دکاندار خوشبو دی دکان لگا کے بیٹھا ہویا ہے. یا تو او دے کول خرید لاؤ گے یا خریدو گے نہیں, او تحفہ دے دے گا یا تحفہ بھی نہ دے گا. اگر چند لمحے بیٹھ جاؤ گے تمہارے جسم وچوں کپڑیاں چوں خوشبو آ جائے گی. فرمایا اللہ دے نیک بندیاں دے نال بیٹھن دا اے صلہ ملے گا. انہاں دے نال بیٹھے گا, انہاں دی صحبت اختیار کرے گا, دل بھی چمک جائے گا, اندر بھی چمک جائے گا, ظاہر بھی چمک جائے گا. گرامی قدر احباب حضرت تاجدار کھڑی فرمانے نے دونوں لوگوں کی مثال پر بیان فرمائی. حدیث دا ترجمہ کردے ہو یہاں فرمانے نے برے بندے دی وہ صحبت یارو تے جیویں دکان لوہارا کپڑے بھاوے ہوئے کنج کنج بئیے تے چنگا جان ہزاراں چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان اداراں وہ سودا بھاوے وہ مول نہ لئیے تے ہلیان ہزاراں. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.